مولانا صاحب حج کر لیا، عمرہ کر لیا، سید الشہداء کی زیارت پہ کربلا چلا گیا، قبے کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگ لی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. بھائی نہیں ہو رہی، خدا کی مرضی ہے. اپنی یا تو توحید کو نہ سمجھیں. جب توحید سمجھ آئی، آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا آپ دعا نہ مانگیں، آپ زحمت نہ کریں، آپ محنت نہ کریں، لیکن اس کی رضا پہ تسلیم ہونا اصل میں جو ہے وہ کمال ہے. تسلیم ہو جا، پروردگار میں کوشش کر رہا ہوں، دعا نہیں ہو رہی ہے، شاید ابھی نہیں ہوگی، شاید بعد میں ہو جائے گی، شاید اس کے بعد ہو جائے گی. دعا کے بھی تو حصے ہیں نا، جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس کے بھی کئی ریزنز ہیں حدیث و روایات کی روشنی میں. کچھ دعائیں ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، یعنی آپ جیسے مانگیں گے ایز دیٹ از پوری ہو گئی، میرا فلانی جگہ ایڈمیشن ہو جائے، ہو گیا ایڈمیشن، چلو بس. اچھا بعض اوقات ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی دعا فوراً قبول ہو جائے تو بعد میں کہتے ہیں کاش کچھ اور مانگا ہوتا. بھائی جو مانگا ہے قبول ہو گیا، شکر کیجئے، کچھ اور کیا مانگا ہوتا، یہی پورا ہونا تھا آپ کے لیے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو دیر سے پوری ہوتی ہیں، خدا مصلحت رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے کہ ابھی اس کو دینا نہیں ہے، بعد میں دیتے. قرآن بھی ایسی دعاؤں کا ذکر کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کی دعا مستجاب ہو گئی تھی نجات کے لیے، لیکن قبول کب ہوئی؟ 20 سال بعد ان کو وہ اپرچونٹی ملی. اس طرح بہت سارے لوگ دعائیں. کچھ دعائیں ہیں کہ خدا جن کو ظاہری قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے بدلے میں آخرت میں جزا دے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو دعائیں نہیں مانگتے، قبول نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے ادعونی استجب، مانگو میں مستجاب کروں گا. جو دعائیں یہاں قبول نہیں ہوتی، اسی آیت کے ذیل میں تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں قیامت میں شخص خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس کو ریوارڈ ملے گا، اس کو بہت کچھ ملے گا. تو وہ کہے گا میں نے یہ کام تو نہیں کیا تھا. کہا وہ جو تم نے دعائیں مانگی تھیں اور قبول نہیں ہوئی، یہ اس کا ریوارڈ ہے. تو بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ یہ لمیٹڈ ہے نا، یہ دنیا لمیٹڈ ہے. ہمیں بس یہی نظر آ رہا ہے، مطلب یہ دیوار، چھت، اس کے نیچے. ہمیں دیوار کے باہر نظر نہیں آ رہا کہ خدا نے میرے لیے باہر کیا لکھا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا. تو میں یہیں پر جو ہے وہ اپنی پوری کوشش میں لگا ہوں، یہی نیاز کی لائن میں لگا ہوا ہوں، یہی مجھے ملنی ہے. کیا پتا آپ یہاں سے چھوڑ کے جائیں، آگے اس سے اور نیاز بھی ہو، لیکن ہم یہیں تک ہے، جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہے. تیسری چوتھی چیز دعا کے قبول نہ ہونے یا دعا دیر سے قبول، کہ خدا ان دعاؤں کے بدلے میں بہت ساری مصیبتوں کو ہم سے دور کر رہا ہے. یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، بندہ روڈ پہ گزرا، حادثہ ملی سیکنڈ میں بچ گیا، خود آپ کو احساس بھی ہوا، لیکن آپ نے شکر نہیں کیا. خدا نے آپ کو کسی دعا کے صدقے میں بچا دیا. خوب یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اجزانے بہت خوب. امام کے پاس جو علم ہے، علم الہی ہے. جب وہ چاہتا ہے، جب وہ سیر باطنی کرتا ہے تو اس کے سامنے حضرت. اب صدر اسلام کا دور ہے اور شخص نے جو ہے وہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام سے پوچھا کہ آپ سے جب بھی کوئی مسئلہ پوچھا جائے، کوئی سوال پوچھا جائے یا کوئی فیصلہ کروایا جائے، آپ جانتے ہیں نا باقاعدہ کتابیں بھی ہیں، قضاوت ہے یا فیصلے جو ہیں امام علی کے، ایک بک بھی ہے، اردو میں بھی ہے یا انگلش میں بھی ہے. امام سے پوچھا کہ جب بھی آپ سے کوئی چیز کیا جائے آپ بہت جلدی کرتے ہیں، یعنی آپ فوراً بتا دیتے ہیں. تو امام نے اس سے سوال کیا تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے بولا 5. کہا تم نے جلدی کیوں کی؟ کہا کیونکہ یہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، اور میرے علم میں حضور میں 5 ہی انگلیاں ہیں. کہا تو ہمارے نزدیک بھی جو امر مخفی نہیں ہے ہم فوراً بتا دیتے ہیں، مخفی نہیں ہے. مطلب اس کو ظاہر ہے امام کے علم کے ساتھ تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے دنیا کا علم، مگر مثال کے طور پر کسی میتھمیٹیشین سے کوئی فارمولہ پوچھیں وہ شاید فوراً سولو کر دے.
اور کسی عام آدمی سے پوچھیں اس کو ٹائم لگ جائے، ہو سکتا ہے سولو بھی نہ کر پائے. کیوں؟ آگاہی یا توجہ باطن پر توجہ. امام باطن کائنات کو لے کے چل رہا ہے، اس کے پاس علم بہت ہے. اس کے علم کا کتنے مولا کائنات کی زندگی میں آپ دیکھیں، فیصلوں کو دیکھیں، بہت سارے ایسے فیصلے ہیں، آپ سنے بھی ہوں گے کہ 3 لوگ آئے اور ان کے پاس 17 اونٹ تھے. ایک کا حصہ 50% تھا، ایک کا غالباً جو ہے وہ 30% یا 60% تھا، 30% تھا، ایک کا جو تھا وہ بالکل کم پرسنٹیج پہ تھا. 17 آڈ فیگر ہے، ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور نہ ہی ایک دوسرے کو تیار تھے دینے کو کہ چلو کسی کو تھوڑا سا زیادہ دے دیں. نہیں، کم نہیں، لڑ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو امام نے کہا اگر فیصلہ کروانا ہے مجھ سے تو کیا میں اپنا ایک اونٹ اس میں اضافہ کر دوں؟ کتنے 17 ہیں؟ 18 ہو گئے. کہا جس کا 50% ہے اس کے کتنے اونٹ ہوں گے؟ 17 کے حساب سے 8.5 اونٹ. کہا چلو میں نے تمہیں 50% زیادہ دیا، 9 اونٹ تم لے جاؤ. 50% ہو گیا اس کا پورا. جس کا جو ہے وہ 50 سے کم تھا اس کے بن رہے تھے کوئی 5 کچھ اونٹ. تو اس کو کہا تم 6 اونٹ تم لے جاؤ، یہ لو اضافہ لے جاؤ، تمہیں زیادہ دے دیا. 9 دے دیے ایک کو اور ایک کو 6 دے دیے. اب ایک جس کا جو ہے وہ بالکل کم پرسنٹیج تھا، اس کا کوئی 1 پوائنٹ سمتھنگ اونٹ تھا، کچھ پرسنٹیج تھا. امام نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں اس کے بجائے 2 اونٹ دے دیے اور اپنا اونٹ واپس لے لیا. یعنی 9 6 اور 2 ہوگا 17. اب یہ بہرحال ایک چھوٹی سی مثال ہے. ائمہ علیہ السلام نے، وہ مولا یہ تو کہتے سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے جب تک میں زندہ ہوں، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے. لیکن لوگوں کی نالج اتنی تھی، لوگوں کا برین اتنا ہی تھا کہ سر میں بال کتنے ہوتے ہیں، فلانا سوال کتنے ہوتے ہیں. ہم بعض وقت سوچتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے، ہم بھی ویسے ہی ہیں. ہمارے پاس کون سے سوال ہے؟ ہمارے پاس بھی سوال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. کوئی ہم سے بھی کوئی سوال اچھا پوچھ لے، البتہ جواب آنا چاہیے، لیکن پبلک وہی گھما کے وہی سوال کی جاتی ہے کیونکہ ذہن رشد نہیں کر رہا. یہ جو آج آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ولایت کے پیروکار ہیں، سچے پیروکار جو واقعاً امام کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ایسی کون سی ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے دشمن ان سے تنگ آ رہا ہے، بیزار آ رہا ہے. آخر کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ حاجی زادے جو ابھی ریسنٹلی اس کے اندر شہید ہوئے، جو ایئر ڈیفنس کا کام کرتے تھے، ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے میزائلز کی، اول تو ان کو بہت سال لگ جائیں گے اس کو سمجھنے میں، اور پھر وہ کہتے ہیں میں غلو نہیں کرتا، یعنی میں زیادہ نہیں بولتا، لیکن شاید ساری زندگی بھی سمجھ نہیں سکتے. کیوں ہے؟ جب وقت کا امام سر پہ ہاتھ رکھ لے، عقل رشد کرتی ہے، رشد کرتی ہے. لشکر امام کا لشکر ہے، کوئی اور لشکر تو اب اگر ہم پریکٹیکل چاہتے ہیں اپنے آپ کو کمال پہ لے کے جائیں، امام کے قریب کرنا پڑے گا. اللہ صلی اللہ. بغیر عنایت ولی خدا کے عقل انہینس نہیں ہو سکتی. دنیا جس انٹلیکٹ کی بات کرتی ہے یہ عقل نہیں ہے. لبرلائزیشن، سیکولرزم، یہ عقل نہیں ہے. عقل عالم عقل ہے، وہ جہاں پر انسان ادراکات کرتا ہے، درک کرتا ہے چیزوں کو، وہ چیزیں جو حقائق رکھتی ہیں عالم میں. کیوں کربلا میں رہنے والے اس حقیقت کو درک کر چکے تھے
کہ یہاں پر بدنوں کا کٹنا موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، بلکہ بقا ہے، بقا، اور قیامت تک کی بقا، اور نہ صرف قیامت بلکہ قیامت کے بعد کا راستہ بھی۔ اب یہ کیونکہ امام کے سائے میں جب آ گئے، عقل رشد کر گئی۔ ہر دور کے اندر ایسے ہی ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اپنی ظاہری زندگی میں، اور اصل ہدف دیکھیں امام ہے، دشمن کا بھی ہدف امام ہی ہے، یہ باقی سب سٹوریاں ہیں، نیوکلیئر تو یہ سب سٹوریاں ہیں، یہ سب داستانیں ہیں، اس میں دھوکے میں نہ رہیں۔ ریئلٹی یہی ہے کہ وہ ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے۔ معرکہ حق اور باطل کا ہے، معرکہ کسی قوم کا، کسی ملک کا، کسی فرقے کا نہیں ہے، حق اور باطل کا ہے۔ کہاں کھڑے ہو؟ پریکٹیکل کیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں صرف شعار نہیں دینے، صرف نعرے نہیں لگانے۔ تو جب تک امام کی معرفت نہیں ہوگی، امام کو ہی نہیں سمجھیں گے، تو امام کا ساتھ کیسے دیں گے آپ؟